السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن شاء منکم ان یستقم۔ اللہ تعالی کا کلام، کلام مجید، قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک براہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے ایڈریس کر رہا ہے۔ وہ صرف ہم سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ لہذا یہ جو اللہ تعالی کے احکامات، اس کے بیان کردہ واقعات پر مشتمل کتاب ہے، کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک عظیم کتاب جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے، لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ کیا ہم اس کتاب کو سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے تو کیوں؟ کیا ہمارے لیے اس کتاب کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہم سے خطاب کر رہا ہے، اس کے خطاب کو افسوس ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اگر ہم اس کتاب کو سمجھے تو یقیناً ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ آج بے شمار لوگ تلاوت کلام پاک کو اپنے مشاغل میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ امت میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو مختلف صورتوں کی مختلف اوقات میں تلاوت انجام دیتے ہیں۔ یقیناً ایک بہترین عمل ہے، باعث ثواب ہے، لیکن کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ عمل جو ہم دن رات کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کا، اور اس کو سمجھ نہیں رہے، تو ہمارے لیے اس طرح کا عمل کرنا کتنا درست ہے۔ اتنا ہی کہ ہم بس اس سے آخرت کا ثواب حاصل کریں، ہدایت جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک کیسے حاصل؟ اور ہدایت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کا عبادت میں کچھ حصہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آنکھ کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن دیکھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یعنی اس کے معانی و مطالب کو سمجھنا، اور اس میں بیان کردہ عجائبات کو پڑھنے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے ان عجائبات سے نصیحت حاصل کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ قرآن میں ہمارا غور و فکر کرنا اس وقت میں ہی ممکن ہے جبکہ وہ ہم کو سمجھتا ہو۔ لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ہم تلاوت کریں لیکن ترجمے کے ساتھ، پھر اس میں بیان کردہ عجائبات
انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب ہمیں قرآن سمجھتا ہو، اور جب ہمیں قرآن سمجھے گا تو پھر ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ایاز بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ اسے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والے اس شخص کی جو تفسیر نہ جانتا ہو، اس کے معنی و مطالب نہ جانتا ہو، کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے پاس میں رات کے وقت اس کے بادشاہ کا خط آیا اور چراغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خط کو پڑھ نہ سکے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا اور وہ اس بات کو معلوم کرنے سے محروم ہو گئے کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ وہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے کی مثال اس قوم کی ہے جن کے پاس میں ایک قاصد چراغ لے کر آیا، جس چراغ کی روشنی میں انہوں نے اپنے بادشاہ کے خط کو پڑھ لیا۔ تو ہمارے لیے بھی وہ چراغ، اگرچہ ہم غیر عربی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، لیکن دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں کئی تراجم موجود ہیں، تو یہ تراجم ہمارے لیے چراغ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تراجم کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ تو پھر محض ہمارا تلاوت کرنا ہی رہے گا۔ اور بعض اوقات تو ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے وقت ہم کو لطف آتا ہے، لیکن اس کی آیتوں کا مطلب نہیں سمجھتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہم وہ آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جس میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، ماں باپ کی فرمانبرداری کے احکامات جاری کیے گئے، اور دوسری طرف ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ آیتوں کی تلاوت ہم پے در پہ کرتے ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات، حلال و حرام کا بیان کیا گیا ہے، اب نتیجے میں دوسری طرف ہم اسی کی روگردانی کرتے ہیں، اسی کے مخالف عمل کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور قرآن خود ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس میں غور و فکر کریں۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 27-28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یعنی قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اور ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ان کے لیے بھی نصیحت ہے، تم میں سے جو سیدھا ہونا چاہتے ہیں، راہ مستقیم چاہتے ہیں، صراط مستقیم اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو یہ نصیحت جو ہمارے لیے صراط مستقیم کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تو بتائیے ہمیں اس سے نصیحت کیسے حاصل؟ یہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ایک تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے نصیحت ہے، ایک تو وہ باتیں ہیں جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، گزشتہ قوموں کی غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ غلطیاں جو انہوں نے کی تھی ان غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں احکامات الہیہ ہے، خدا کے احکام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، خدا کے فرض کردہ عبادت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے حرام اور حلال کردہ معاملات کو ہم قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اتنی بے شمار چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس ترجمہ ہے، تو ہم تلاوت کرنے کی بجائے تلاوت اس طرح سے کریں کہ اس کے ترجمے کو خوب سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تاکہ وہ ہمارے دل میں اترے، اور جب ہمارے دل پر اترے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ اور ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ تو آئیے کوشش کریں کہ تلاوت کریں، لیکن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔